اچھا سر، ابھی ایران کی بات ہو رہی تھی. پہلا ملک تھا ایران جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. ایران اور ہمارے تعلقات اچھے رہے. ہم نے بھی عبد المالک ریگی ہو وہ حوالے کیا، سفارتکاری میں ہم نے ان کی مدد کی ایک عرصے تک. اور لیکن اب کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایران کے کردار کے حوالے سے کیسا لگتا ہے کہ حزب اللہ کے پیچھے ایران، حوثیوں کے پیچھے ایران، عراق میں ایران، شام میں ایران، یمن لبنان میں ایران. مطلب اس خطے میں اگر انریسٹ اس کو کہیں، قتل و غارت نہ بھی کہیں، انریسٹ کہیں، تو اس میں ایران کا کردار کیا یہ صحیح پالیسی ہے؟ بالکل 100% پالیسی صحیح ہے. آپ ایسی ایک لسٹ بنائیے، امریکہ کس کس کے پیچھے ہے، اسرائیل کس کس کے پیچھے ہے، ہندوستان کس کس کے پیچھے ہے. آپ پھر طے کر لیں گے خود ہی کہ ایران مظلوموں کے پیچھے ہے یا ظالموں کے پیچھے ہے. جتنے بھی آپ نے ابھی نام لیے ہیں وہ سارے مظلوم ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا جا رہا ہے. ایران مظلوموں کے پیچھے ہے. اور کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا جو وصیت ہے اس میں جو اہم ترین جملہ ہے حضرت کا، حضرت نے اپنے دونوں شہزادوں سے، امام حسن امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ ہونا، اے میرے حسن و حسین، میں تم دونوں کو اُوصِیکُمَا وَجَمِيعَ وَلْدِی وَأَہْلِی وَمَنْ بَلَغَ کتابی، میں تم دونوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین کو، اور جس تک یہ میری بات پہنچے یعنی ہم تک، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا. ایران کا بے حیثیت ایک مملکت اہل بیت، یعنی جن کے ہاں فقہ، جن کا آئین جو ہے وہ فقہ اہل بیت کے مطابق ہے، فقہ جعفریہ کے مطابق ہے، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے اور اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے آپ ایرانی وہ ہیں، بھائی الحمدللہ میں اسرائیلی ایجنٹ نہیں ہوں، الحمدللہ میں امریکی ایجنٹ نہیں ہوں. اگر یہ ثابت بھی ہو جائے، جس کا میں انکار کرتا ہوں، میں تو فارسی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں تاکہ یہ ثابت ہو کہ میں پاکستانی ہوں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے اب کہ ماشاءاللہ پاکستانی ہیں، پاکستانی فخر، جی فخر ہے ہمارے پاکستانی، پیارے ہیں سر. بہت شکریہ. تو لیکن اگر کوئی کہتا ہے جی آپ ایرانی ایجنٹ ہیں، تو بھائی تم بتاؤ تم اسرائیلی ہو یا تم تو امریکی، اور اسرائیلی ایجنٹ ہونے سے تو بہتر ہے کہ ایرانی ایجنٹ بن جاؤ. سر میں یعنی میری مراد یہ تھی کہ ایران کے جتنے بھی آپ نے فرمایا کہ ان ممالک کے اندر ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دور میں ایسا ملک بھی دیکھا جو آپ نے تو صرف وہ ممالک نام لے دیے نا کہ جو اس طرف کے، آپ کشمیر کی حمایت سب سے زیادہ ایرانی کرتے ہیں. حتیٰ انہوں نے کئی مرتبہ ہندوستان سے معاہدے رد کر دیے کیونکہ کشمیر کے حقوق ضائع ہو رہا تھا. جہاں افغانستان، تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، موجودہ افغانستان بھی جو ابھی پچھلے دنوں جو وہاں تبدیلیاں آئیں اور اس سے پہلے جو افغانستان میں جو کچھ ہوا، اس میں سب سے زیادہ نہ کہوں لیکن ایک بڑی امداد ایرانیوں کی رہی ہے، ایک بحیثیت مظلوم، مجبور، غریب ملک ہونے کے ناطے. میں اشارہ تناظ کروں گا کہ یہ جو حکومت ہے، اس سے پچھلی والی جو حکومت تھی، اس میں باقاعدہ 8 ممالک نے جو طے کیا تھا کہ افغانستان کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، سجانا ہے. آپ یہ والی باتیں تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میرے اشاروں سے زیادہ اصل تک پہنچ جائیں گے. اس میں بعض صوبے تقسیم ہوئے تھے کہ 2 پاکستان لے لے، 2 فلاں ملک لے. ایران نے بھی اسی طرح افغانستان بنانے کے لیے افغانستان کے چند صوبوں کو لیا تھا کہ ہم وہاں کے روڈ رستے بنائیں گے، ہم وہاں اسکول کالج بنائیں گے، وہاں ہم ہاسپٹلس بنائیں گے. تو ایران کا یہ عمل جو ہے ہمیں تو فخر ہوتا ہے اس میں. جی ٹھیک ہے. لیکن کیا وجہ ہے سر کہ بلوچستان کی بدامنی کے پیچھے ایران کا کردار ملتا ہے؟ ملا منصور ایران سے بلوچستان میں داخل ہوتا مارا جاتا ہے. کلبھوشن یادیو جو مبارک حسین پٹیل بن کر ایران سے پاکستان آتا ہے. ایرانی آرمی چیف دھمکیاں دیتا ہے پاکستان کو. گوادر کے مقابلے میں ایران بھارت کے ساتھ چاب بہار بندرگاہ کے مل کر چلاتا ہے. یعنی بھارت سے دوستی اور پاکستان سے دشمنی. کیا وجہ ہے؟ یہ ٹرن کیسے ہوا؟ جو چیزیں صحیح نہیں ہیں، اور یہی شاید ایک بہترین ثبوت بھی ہو کہ میں پاکستانی ہوں. پاکستان کے مفاد کے خلاف ایران ہو، سعودی عرب ہو، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، کوئی بھی یا چائنا ہو، جو پاکستان کی سرحدوں کو غیر محفوظ کرے گا، جو پاکستانیوں کو کسی مشکل میں ڈالے گا، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے.